بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین و دانش کے ساتھ منظور الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم نماز کے اعمال کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب جاوید احمد صاحب غامدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غامدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ غامدی صاحب، یہ فرمائیے کہ قیام کے موقع پر ہاتھ کس جگہ پر باندھنے چاہیے؟ جہاں تو آدمی فطری طور پر باندھتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو کہیں کہ آپ ایک صاحب عظمت ہستی کے حضور میں جا رہے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، تو فطری طور پر آدمی جہاں ہاتھ باندھے گا اس کو باندھ دینے چاہیے۔ کوئی ذرا نیچے باندھ لے گا، کوئی ذرا اوپر باندھ لے گا، لیکن ہاتھ باندھنے کی ایک جگہ وہ ہے کہ جو ہر آدمی جس کو بھی آپ کہیں گے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ تو وہیں ہاتھ باندھے گا۔ اس معاملے میں بھی ہمارے ہاں کچھ بیجا بحثیں پیدا ہو گئیں۔ کیوں پیدا ہوئیں؟ یہ نماز کے لازمی اعمال میں سے نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھنے کو پسند فرمایا ہے۔ آپ نے لوگوں کو یعنی ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز کے لیے جو لازمی اعمال ہیں ان میں قیام تو شامل ہے، لیکن یہ کہ آپ ہاتھ باندھ لیں، آپ ہاتھ باندھے بغیر کھڑے ہو جائیں ادب اور احترام کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہم مالکیہ ہاتھ نہیں باندھتے۔ امام مالک نے ہاتھ باندھنے کو پسند نہیں کیا، اور وہ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ تو آدمی اس لیے باندھتا ہے تاکہ وہ سہارا لے لے، یعنی کھڑے زیادہ دیر تک آپ ہاتھ باندھے بغیر نہیں رہ سکتے، یا کچھ تھوڑی سی نفسیاتی الجھن محسوس کرتے ہیں تو آپ کو ہاتھ باندھ دینے چاہیے۔ یہ نماز کے لازمی اعمال میں نہیں ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے، آپ کے بارے میں روایات میں یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو عمومی رجحان یہی بنا کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا چاہیے جہاں فطری طور پر آپ باندھتے ہیں۔ اب لوگوں کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ نے کہاں ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ جو آدمی بھی دیکھے گا 5 نمازیں ہیں، آپ نے برسوں پڑھی ہیں، جو آدمی بھی دیکھے گا جہاں دیکھے گا اس کو بیان کر دے گا۔ پھر بیان کرتے وقت الفاظ مستعار لیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات الفاظ ٹھیک اس جگہ کو متعین نہیں کرتے بلکہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ اندازہ بتا دیتے ہیں۔ لوگ بسا اوقات انہی چیزوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے نزدیک تو اس معاملے میں یہ ہے کہ لازمی اعمال میں یہ شامل نہیں ہے۔ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، بہت اچھی بات ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا ذکر ہوا ہے۔ خود امام مالک جو ہاتھ باندھنے کے قائل نہیں ہے، وہ موطا میں ہاتھ باندھنے کی روایت لائے ہیں، اس لیے ہاتھ باندھ کر آپ نماز پڑھیں، لیکن جہاں فطری طور پر آپ ہاتھ باندھ دیتے ہیں بس وہاں ہاتھ باندھ دیجئے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ کے حضور میں جیسے ایک بندے کو کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن روایتوں میں جو سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہوا ہے، دیکھیے سینے کا لفظ بھی عام طور پر وسعت کے انداز میں بولا جاتا ہے، یعنی سینے سے مراد کوئی سینہ ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہ وہی بات ہے کہ جس کو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ بعض اوقات الفاظ میں ایک آدمی تعبیر کرتا ہے کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، تو سینے پر ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ کہ آپ نے یہاں ہاتھ باندھی، یہاں بھی ہاتھ باندھیں گے آپ، تو یہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی ہے۔ تو بعض لوگ اس کو بالکل جس طریقے سے لٹرل مفہوم میں لے لیتے ہیں اور پھر وہ سینے کو متعین کر کے اس کے اوپر ہاتھ باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اگر کسی آدمی کو اسی پر اطمینان ہو تو کوئی حرج نہیں وہ وہاں بھی ہاتھ باندھ لے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور میں پورے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوں، ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ قوموا للہ قانتین، یعنی جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ادب اور احترام کا تقاضا کیسے پورا ہوتا ہے؟ ہر انسان اس کو فطری طور پر جانتا ہے۔ ہاتھ باندھ کے آپ کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ خدا کے حضور میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یعنی ادب کی جو کیفیت پیدا ہونی چاہیے، اصل میں زور اس کے اوپر دینا چاہیے۔ ہاتھ ذرا اوپر بن جائیں یا نیچے باندھے ہوئے ہوں، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ کو دائیں پر رکھنے سے منع فرمایا ہے، یہ اس میں کوئی حکمت ہے؟ جی یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہر چیز کو دائیں سے کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنتے ہوئے دائیں پاؤں پہلے جوتے میں ڈالتے تھے، آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، آپ دائیں طرف سے عام طور پر کسی چیز کا دینا لینا پسند کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے ہمیں کہ تمام لوگ جب قیامت میں اٹھیں گے تو ان میں سے جو نیکوکار ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہمارے ہاں دائیں کی علامتی حیثیت بہت غیر معمولی ہو گئی، اور ہاتھ باندھتے وقت بھی لحاظ رکھا گیا کہ دائیں ہاتھ اوپر رہنا چاہیے۔ رکوع میں کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے رکوع کرتے تھے ہر مسلمان کو اسے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، نہایت اطمینان کے ساتھ، بہت اعتدال کے ساتھ، یہاں تک کہ کمر بالکل جھک جاتی تھی، اور پھر آپ اتنی دیر کے لیے رکوع کرتے تھے جس میں آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کر سکیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو رکوع کے آداب میں شامل ہیں۔ رکوع میں البتہ قرآن پڑھنے سے آپ نے روکا ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں، مناجات کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، اس طرح کی ہر چیز کر سکتے ہیں۔
نہیں، ہم بعض اوقات بہت جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ یہ عمل ہوتا ہے. نماز میں کوئی کام بھی اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. آپ خدا کے حضور میں کھڑے ہیں، اس وجہ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس میں بار بار اس جانب زبان سے بھی توجہ دلائی ہے، اور آپ کا عمل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اعتدال کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز کے تمام ارکان ادا کرنے چاہیے. حضور کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ پوری طرح جھک جاتے تھے، اور جب بالکل ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی تھی اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوتے تھے، اور جب کھڑے ہوتے تھے تو پوری طرح کھڑے ہو جاتے تھے، رکوع سے اٹھ کر پھر سجدے میں جاتے تھے. تو نماز کے تمام معاملات میں یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز خدا کے حضور میں ادب آداب کا اظہار ہے، تو اس معاملے میں جلد بازی اگر آپ دکھائیں گے تو یہ ادب کے خلاف ہے. اچھا، نماز میں جو غالباً میرا احساس یہ ہے کہ سب سے جو اہم ترین مقام ہے وہ اس کا سجدہ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ نے قیام کیا، آپ نے دعا کی، آپ رکوع میں چلے گئے. سجدہ اس کا منتہا کمال ہے، یعنی خدا کو آپ نے مانا اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا. یہ عظمت آپ کے اعمال کی صورت میں نمایاں ہوئی، اور جو آخری درجے میں نمایاں ہو سکتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی، کوئی پیشانی خدا کے پاؤں میں رکھ دی. تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز ظاہر ہے کہ بندگی کے اعتراف کا آخری مقام ہے. تو اس وجہ سے سجدے کو بڑی اہمیت حاصل ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو بہت پسند کرتے تھے. مختلف موقعوں پر آپ نے شکر کے سجدے بھی کیے ہیں. قرآن مجید میں جہاں سجدے کا ذکر آیا ہے وہاں پر بھی آپ نے یہ روایت قائم کی کہ آپ سجدہ ریز ہو جاتے تھے. اسی وجہ سے اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید کے بعض مقامات ہیں جہاں یہ نشان لگا دیا گیا ہے کہ یہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تھا، تو مسلمان بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ در حقیقت یہ احساس ہے کہ میں بندہ ہوں، میرا ایک پروردگار ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے جھک جاؤ تو مجھے آخری درجے میں جھک جانا چاہیے. تو انسان عبادت کے بارے میں ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ عبادت کیا ہے؟ یہ دل کے جھکاؤ کا نام ہے. تو جھکاؤ، تذلل، خضوع، آدمی کا پستی میں چلے جانا، اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا، اپنے پروردگار کے سامنے اپنے کو بچھا دینا. اگر آپ یہ دیکھیں تو جتنے اعمال نماز میں مقرر کیے گئے ہیں اس میں یہ جو داخلی کیفیت ہے، جو نماز کی حقیقت ہے یا عبادت کی حقیقت ہے دوسرے لفظوں میں کہیے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ مجسم ہو کر سامنے آتی ہے جب آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے سجدہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. اس میں آدمی اس معراج کو پا لیتا ہے جس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. اور وہ معراج کیا ہے؟ خدا کی معرفت حاصل ہو جائے اور بندے کو بندے ہونے کا آخری درجے میں احساس ہو جائے. تو بندگی مجسم ہو جاتی ہے جب آدمی سجدہ ریز ہوتا ہے. عامر صاحب، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لباس کے معاملے میں انسان کی فطرت پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. لباس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تغیرات ہوتے رہتے ہیں، تمدنی ضرورتوں کے ساتھ لباس بدلتا رہتا ہے. لباس میں حفظ فروج کا اہتمام کرنا چاہیے، شرمگاہوں کی حفاظت ہو، لباس جسم کو ڈھانپنے والا ہو، باحیا لباس ہو، مہذب اور شائستہ لباس ہو. وہ کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے، وہ پہن کے آپ نماز پڑھیے. آپ کا عمومی لباس کیا ہے؟ جو آپ کا عمومی لباس ہے، اگر اس میں کوئی چیز تہذیب اور شائستگی کے خلاف نہیں ہے تو وہی لباس پہن کے آپ کو خدا کی بارگاہ میں بھی آنا چاہیے. ٹوپی آپ پہنتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں بھی پہنیے. آپ امامہ باندھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت بھی امامہ باندھیے. اور اگر آپ کے عمومی تہذیبی رویوں میں یہ چیزیں اب شامل نہیں ہیں تو پھر یہ نماز میں بھی ضروری نہیں رہی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اس کا اہتمام کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لباس میں یہ چیزیں شامل تھیں. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا، اس کے بعد بھی صدیوں تک یہ اہتمام رہا کہ لوگ امامہ باندھتے تھے یا ٹوپی پہنتے تھے. خود ہماری تہذیب میں آج سے 40-50 سال پہلے کوئی آدمی ننگے سر بزرگوں کے سامنے نہیں جاتا تھا. تو اس طرح کی بعض تہذیبی روایات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. یہ تبدیلی اب ہمارے ہاں آ چکی ہے، اس وجہ سے اس کو نماز کا کوئی لازمی حصہ نہیں بنایا گیا، نہ اس کے آداب میں شامل کیا گیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لباس پہن کے نماز پڑھتے تھے جو آپ عام طور پر پڑھتے تھے. لیکن حضور کے بارے میں روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ نے بعض اوقات ایک ہی چادر پہنے ہوئے نماز پڑھی ہے، اس میں امامہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسری اور چیز بھی نہیں پہنی ہوئی تھی. اچھا، ٹخنوں سے اونچی شلوار کے حوالے سے بہت اصرار کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے ٹخنے جو ہے نماز پڑھتے ہوئے ان کو ننگا رکھنا چاہیے. اس میں آپ اس کا نماز اور غیر نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو عربوں کے ہاں اوباشوں کا ایک لباس تھا جس کو اسبال کہا جاتا ہے، یعنی وہ عام طور پر لمبا کرتا پہن لیتے تھے. ہمارے ہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے اوپر اپنا روب ڈالنے کے لیے اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، یا وہ ازار باندھیں گے
تہمت جس کو کہتے ہیں، تو تہمت باندھتے وقت بھی اس کے لڑ چھوڑ دیں گے، پیچھے سے گھسٹتی ہوئی چلی آ رہی ہوگی. بادشاہوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لباس ہوتے ہیں کہ 10 آدمی پیچھے سے اٹھا کے آ رہے ہیں. تو یہ سب متکبرانہ لباس تھے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس کا نماز اور غیر نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگوں کو بتایا کہ جب وہ تہمت باندھتے ہیں تو وہ تہمت پیچھے گھسٹتی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. حضور نے اس پر بہت زور دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ اصل میں تکبر کو ختم کرنا ہے تاکہ انسان متواضع ہو کر خدا کے حضور میں بھی جائے اور عام زندگی میں بھی ایسا لباس پہنے جو متواضع لوگوں کا لباس ہوتا ہے، جن کے اندر فروتنی ہوتی ہے، جو خدا کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے اندر کوئی اکڑ نہیں ہوتی. قرآن مجید نے بھی تو بیان کیا نا کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یعنی وہ خدا کے بندے ہیں، وہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. تواضع انسان کی بات سے نمایاں ہوتی ہے، انسان کے اٹھنے بیٹھنے سے نمایاں ہوتی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے انسان کی چال ڈھال اور لباس سے بھی نمایاں ہوتی ہے. عامر صاحب، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. رامجی صاحب، بات ہو رہی تھی ٹخنوں سے اونچی شلوار کے حوالے سے، ٹوپی کے حوالے سے. اکثر دیکھا گیا ہے مسجدوں میں کہ بعض وقت نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایک صاحب آتے ہیں اور سر پر آ کر ٹوپی رکھ دیتے ہیں. اسی طرح ساتھ والے کھڑے صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی شلوار کو، آدار کو اونچا کیجیے. تو اس میں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو آدمی آپ کے نقطۂ نظر کے مطابق نہیں کر رہا اس کو اسی طریقے سے تلقین کر دینی چاہیے، یا کوئی اور طریقہ اس کے لیے اختیار کریں؟ میں ان چیزوں کی حقیقت تو اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں. ٹوپی ہمارے ہاں لباس کا حصہ رہی ہے. لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے. اب ہمارے ہاں یہ چیز اس طریقے سے ہماری تہذیبی روایت کا حصہ نہیں رہی. میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی روایتیں موجود ہیں کہ آپ نے اس کے بغیر نماز پڑھی ہے، اور یہ روایتیں حدیث کی معتبر کتابوں میں نقل ہوئی ہیں. لباس کے معاملے میں جتنی ہدایات ہمارے دین میں دی گئی ہیں وہ سب کی سب ہمارے اخلاقی اقدار اور اخلاقی روایات سے متعلق ہے. چنانچہ یہ جو ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے کا معاملہ ہے یا ٹخنوں سے اوپر اظہار کرنے کا معاملہ ہے، اس کی حقیقت بھی اس سے پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ متکبرانہ رویوں سے لوگوں کو روکا گیا. متکبرانہ لباس نہ پہنے، متکبرانہ طور طریقے اختیار نہ کریں، اپنی چال میں تکبر نہ آنے دیں، اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو روکا گیا. اس کو لوگ بالعموم اس کی روح کے لحاظ سے سمجھنے کی بجائے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اب آپ کی شلوار اونچی کرنی ہے یا آپ کی پتلون اونچی کرنی ہے. یہ تو معاملے کی حقیقت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کسی شخص کے نزدیک یہ دین کا لازمی حکم ہے اور وہ دوسروں کو یہ بتانا چاہتا ہے، تو اس کے بتانے کے طریقے بھی شائستہ طریقے ہونے چاہیے. دعوت دینے، تبلیغ کرنے، اصلاح کرنے، تعلیم دینے کے لیے آپ کو صحیح موقع منتخب کرنا چاہیے. آپ نے اگر دیکھا ہے کسی آدمی نے غلط طریقے سے نماز پڑھی ہے تو اس کو فارغ ہو جانے دیں. آپ اس کو ایک طرف لے جا کر بہت محبت کے ساتھ تنہائی میں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کا اہتمام کریں، لیکن لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ مسجد میں اختیار کرنا یہ خود ایک ناشائستگی ہے. اور ہم چونکہ ایک ناتعلیم یافتہ قوم ہے، بحیثیت مجموعی ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں تربیت نہیں دی گئی. اس کا اظہار ہماری خانگی زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہماری معاشرتی زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہماری سیاسی زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں ہر شخص کو توجہ دلانی چاہیے کہ دعوت تبلیغ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ہدایت یہ کی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی جب آپ کو لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف بلانا ہو تو حکمت اور دانائی کے ساتھ بلائیے. اور حکمت اور دانائی وہ چیز ہے کہ جس کو ہر کام میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، یہاں بھی اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. یعنی دین کی وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہیں، بالکل صحیح ہیں، اور خاص طور پر جو فرائض کی نوعیت کی چیزیں، مثال کے طور پر نماز، یعنی میں اپنے دوست، اپنے بیٹے، بچے، بھائی عزیز کو یہ زبردستی نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کو لازماً نماز پڑھنی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن پر آپ کو اختیار حاصل ہوتا ہے اور کچھ وہ لوگ ہیں جن پر آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. دنیا میں زیادہ تر لوگ وہی ہیں جن پر آپ کو کوئی اختیار نہیں. وہاں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ داروغے بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں، دلائل کے ساتھ اپنی بات واضح کریں. تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری لوگوں کے بارے میں آپ پر ڈالی گئی ہے، زبردستی کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. آپ دائی بنائے گئے ہیں، آپ قاضی نہیں بنائے گئے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبروں کو یہ کہا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کوئی داروغہ بنا کر لوگوں پر مسلط نہیں کر دیے گئے. تو اس وجہ سے ہمیں کسی پر زبردستی کا کوئی حق نہیں ہے.
یہ حق ہم کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہم بات کریں گے، ہم تلقین کریں گے، ہم نصیحت کریں گے، اس کے لیے بھی مناسب موقع تلاش کریں گے، دیکھیں گے کہ آدمی غلطی کیوں کر رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، پہلے ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دائرہ البتہ وہ ہے جو ہمارا دائرہ اختیار ہوتا ہے۔ ہم باپ کی حیثیت سے اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہیں، بعض اوقات کسی چیز میں سختی بھی کرتے ہیں، اس کو بھی حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یعنی بچہ اگر کسی جانب رغبت نہیں رکھتا تو اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہ ہے، ان کو جاننے کی کوشش، ان کے سامنے اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو الگ الگ کر لیجئے۔ دائرہ اختیار کے اندر ہمیں کچھ اور رویے اختیار کرنے ہوتے ہیں اور اس کے باہر کچھ اور رویے اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک گھر ہے، اس کا نظم و نسق ہمارے پاس ہوتا ہے، وہاں ہم بعض اوقات کسی چیز کو نافذ بھی کر دیتے ہیں، وہ دین کی بھی ہو سکتی ہے، وہ عام اخلاقی روایات کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی تہذیبی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ ایٹیکیٹس بھی ہو سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں اس طرح کے معاملات، لیکن اپنے دائرہ اختیار میں کرتے ہیں۔ دائرہ اختیار سے باہر ہمارا رشتہ دوسروں کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا رشتہ ہے۔ ہمیں حکمت کے ساتھ بات پہنچانی ہے، استدلال کے ساتھ بات واضح کرنی ہے، دوسرے کے سوال کا جواب دینا ہے۔ اگر کوئی موقع ایسا مل جاتا ہے کہ جس میں نصیحت کی جا سکتی ہے تو نصیحت کرنی ہے، ہو سکتا ہے دوسرا ہمارے مقابلے میں کوئی استدلال رکھتا ہو، اس کے استدلال کا جواب دینا ہے، ادھر ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ البتہ اپنے گھر میں جہاں ہمارے پاس نظم و نسق ہے، وہاں حالات کے لحاظ سے، اور وہاں بھی حالات کے لحاظ سے یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت معاشرے کی جتنی کچھ بھی تائید حاصل ہوا کرتی ہے وہ لوگوں کو حاصل نہیں رہی۔ معاشرہ بڑی حد تک برادریوں سے آزاد ہو چکا ہوا ہے، شہروں میں لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں، یہاں رشتہ داروں کا، بڑوں کا، بزرگوں کا اس طریقے کا اب روب داب قائم نہیں رہا جو اس سے پہلے ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے وہاں بھی بڑی حکمت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں، جو کچھ آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں وہ خود گھر میں بن کر رہیں، اور پھر اس کے بعد مناسب موقع تلاش کریں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ بات اصول میں بالکل درست ہے کہ کسی موقع پر باپ ماں اپنے بچوں کو یا اپنے زیر دستوں کو کوئی چیز زبردستی بھی کہتے ہیں، تنبیہ کے طور پر بھی کہتے ہیں، تعدیب بھی کر لیتے ہیں، وہ حق آپ کو حاصل ہے، لیکن ہر حق کا استعمال ہر وقت نہیں کر دیا جاتا، اس کو بہت حکمت کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کر، حالات کا جائزہ لے کے، بچے کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے استعمال کر رہے ہیں۔ نہیں، لیکن اگر کوئی ہم نے تلقین کی، تنبیہ کی، نصیحت کی، سب کچھ کیا، کوئی اس پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پھر کیا کیا جائے، کیا راستہ ہوگا؟ اس کے بعد صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں میں یہی کہا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، تبلیغ کریں اور پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ وہ اللہ کا فیصلہ ایک دن صادر ہو جانا ہے، ہمارا کام یہی ہے اور ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، ہمیں دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی ایک خاص طرح کا تکبر پوشیدہ ہوتا ہے، آدمی اپنے آپ کو یہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ تو بہت صحیح راستے پر ہے۔ ہم ذرا جائزہ لے کے دیکھیں ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کہاں کہاں ہمارے پاؤں پھسلتے ہیں، کیا کیا مقامات ہوتے ہیں جب ہم اعلیٰ اقدار کو اس طریقے سے ملحوظ نہیں رکھ پاتے جس طرح کہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے اور ایک متواضع انسان کی حیثیت سے کھڑے ہو کر اگر کوئی تلقین بھی کرنی ہے، نصیحت بھی کرنی ہے تو وہ کرنی چاہیے، اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے، تعلقات کو دیکھنا چاہیے، موقع کو دیکھنا چاہیے۔ یہ حکیمانہ طریقے اگر ملحوظ نہیں رکھے جائیں گے تو پھر تو آپ داروغے بن کے رہ جائیں گے۔ یہ تو ہو گئی، بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا، پازیٹو چیزیں ہوں گی۔ وہ چیزیں جو منکرات کی نوعیت کی ہیں یا برائیوں کی نوعیت کی ہیں، ان میں تو پھر روکنا چاہیے نا۔ ان میں بھی ایک ترتیب قائم کر دی گئی ہے اور وہ ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یعنی آپ نصیحت کریں گے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ نصیحت کارگر نہیں ہوئی تو آپ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے جس میں کچھ نہ کچھ معاشرتی دباؤ ڈالا جا سکے۔ پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ آدمی اپنے دائرہ اختیار میں، وہ بھی دائرہ اختیار میں، اس سے باہر نہیں، دائرہ اختیار میں کسی چیز کو روک بھی دیتا ہے۔ آپ باپ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں گھر میں یہ معاملہ نہیں ہونے دوں گا، یا آپ ماں کی حیثیت سے ایک بزرگ ہستی ہیں تو اس لحاظ سے بھی آپ کسی چیز کو نافذ کر دیتے ہیں۔ یہ منکرات کے معاملے میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی کام اگر ہو رہا ہے تو اس کے اسباب و وجوہ کیا ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ نہیں، پیغمبر کی غالباً جو روایت حدیثوں میں، حدیث کی کتابوں میں اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اگر قوت ہے تو آپ اس قوت سے استحصال کر سکتے ہیں اس طرح کی برائیوں کا۔ اس کا تعلق بھی دائرہ اختیار سے ہے، یعنی ہر آدمی اپنے دائرہ اختیار کی بار حدیث کو سمجھتے وقت یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اس میں جو الفاظ بالعموم بیان ہوتے ہیں ان الفاظ کے اندر اتر کر ان کو سمجھا جائے، پھر اس کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کر دیکھا جائے کہ دین میں جن چیزوں کا ہم کو قرآن مجید میں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مواقع پر پابند کر دیا ہے، اس پورے نظم کے اندر رکھ کر اس کا مطلب سمجھا
سمجھا جائے. اس روایت کا مطلب سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی ہے. اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار جب وہ ایک بیوی کا انتخاب کرتا ہے تو وجود پذیر ہو جاتا ہے. شوہر کی حیثیت سے اس کا ایک دائرہ اختیار ہے, ماں اور باپ کی حیثیت سے اس کا ایک دائرہ اختیار ہے. آپ کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں, وہاں آپ کا ایک دائرہ اختیار ہے. آپ کوئی ریاست قائم کرتے ہیں, اس کے حکمرانوں کا ایک دائرہ اختیار ہے. تو دائرہ اختیار میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ برائی کو ختم کر دے, قوت سے ختم کر دے. لیکن اگر اس کی ہمت نہ ہو, اس کا حوصلہ نہ ہو, تو پھر زبان سے برا کہے. اس کا بھی حوصلہ نہ ہو تو پھر دل میں برا سمجھے. تو یہ ترتیب اس میں قائم کر دی گئی ہے. اس میں بے شک اعلیٰ درجہ یہی ہے ایمان کا کہ آپ برائی کو ختم کر دیں. لیکن اگر کوئی حکمت مانے ہو رہی ہے, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو حکمت کے پہلو ہوتے ہیں وہ ہر حکم کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. جب احکام دیے جاتے ہیں تو ہمیشہ مطلق الفاظ میں دیے جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ تمام شرائط لگی ہوئی ہوتی ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے. رحمدی صاحب بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. کل انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. منظور الحسن اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.